جی السلام علیکم جی استاد جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 5-6 بار وعلیکم السلام. جی ہاں استاد جی، میرا یہ سوال ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو ہے نا کہ یہودی ہو نصارہ ہو یہ سب جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کے سبب. تو ان کا جی اعمال مطلب کس قسم کے اعمال؟ اصل میں اچھا میرے آپ مائک کے پیچھے میں شور ہوتا ہے نا، نہیں آپ تو کے اس لیے مائک میں میں نے آپ کے مائک کے پیچھے کوئی بھی شور نہیں ہوتا. بے فکر ہو جائیں. ہم آپ کو بتائیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے سن دیکھ رہے ہیں؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے استاد جی، کت کتنا ٹائم؟ ہمیں 10-12 سال ہو 10-12 سال ہو گئے ہیں. گئے، 8-10 سال ہو گئے. 8-10. تو یہ جو نشستیں وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے سنی؟ جی جی ساری سمجھے. ساری سنی ہیں. آپ نے آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ بس وہ عادت میں کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو عادت میں شمار ہے، سمجھیں ایک وہی والی بات ہے آپ کی کہ بس وہ عادتیں نہیں جا رہی ہیں نا کہ وہ بس یہی چکر ہے. نہیں تو ویسے تو آپ نے سب حقیقت کھول کے واضح کر دی ہے. نہیں ویسے حقیقت کھول کر واضح کی. آپ اتنے ہی عادت میں بہے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا بات کرنے لگے ہیں. کم سے کم یہاں تو کنٹرول کر لیتے. بس یہی ہوا نا کہ مائک پہ پیچھے شور کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے آواز نہیں جائے، دوسرے ڈسٹرب نہیں ہے، یہ تو وہ مسئلہ جلد نہیں ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پیچس لگے ہوئے ہونا، جب بندے کو کنٹرول نہیں رہتا. جی ایسا ہی ہو سکتا ہے. ہاں. تو آپ کیا جانتے اس کا علاج کریں. یعنی آپ ہیں؟ یعنی کہ اتنا کنٹرول اپنے اوپر نہیں ہے کہ یہاں جہاں پتہ ہے کہ مان لو شعوری طریقے سے شعوری طور پر کانشیس ہو کر بات کرنی ہے اور وہاں پر بھی آپ انکانشیس ہیں. صحیح. جی جی تو مجھے جی بتائیں استاد جی، آغاز کہاں سے ہوگا تبدیلی کا؟ صحیح بولا. بتائیں. کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہے، ابتدا کرنی ہے نا. جی جی بالکل جی استاد جی یہی کرنا ہے. اور بس اپنے آپ میں ہی اب وہ کہہ رہے ہیں سوال تو خیر نہیں رہتا بھائی. یہ سوال جو ہے نا ایسے سنتے ہیں نا قرآن میں جو ہے نا اکثر لوگ بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یار دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہے نا یہ یہودی کے مذہب کو منع ہی نہیں کر رہا قرآن. تو اب کافی آگے طرح بڑھتے سے ہیں. سوال. دوسری بات 10-12 سال ہو گئے آپ کو سنتے ہوئے. 10-12 سال ہو گئے تو آپ ابھی تک وہیں کا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں. آپ تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. کنٹرول میں نہیں ہے نا تو نہیں وہی نہیں نہیں بس وہ ایک دم بات جو نہیں ہو رہی. کنٹرول کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے آپ کا جو سوال ہے وہ یہ بتا رہا ہے تو آپ تو ابھی بھی وہی جنت جہنم اللہ فلاں ڈگاں اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. استاد جی پھنسے ہوئے کیا، بس یہ ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بس جواب وہ ہمارے آپ نے بتایا نا کہ اپنے سوال نہیں ہے یہ لوگوں کی جو ہے نا بس صرف ٹھیک آپ ہو گیا. کے ہاں جیسا زبردست ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آپ کے سوال لوگوں کے سوالات ہیں. تو جی ہاں. ہاں کوئی بندہ مثال کے پہ سوال کرتا ہے تو وہ سوال کیا کرے گا؟ اپنا جو اس کا لیول ہے اس کے مطابق کرے گا یا لیول سے ہٹ کر کرے گا؟ اپنے لیول پہ کرے گا. اپنے لیول پر کرے گا. شروع میں آپ نے کیا کہا؟ سوال کس کا ہے؟ یعنی میرا سوال ہے. میرا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں لوگوں کا سوال جو لوگ کرتے ہیں. جی استاد جی اصل میں میرا ایک دوست ہے جب شروعات میں سمجھے لانے والا ایک اسٹارٹ انہوں نے میں نمازیں پڑھتا تو انہوں نے بولا نمازیں جو ہے نا نہیں. جب میں نے ان سے بتایا کہ بھائی اس طریقے سے یہ بات ہے تو انہوں نے مجھے اس سوال سے چپ کر دیا. بولا دیکھ قرآن تو منع ہی نہیں کر رہا جیسے قربانی کا گوشت کھاؤ. وہ بولا قربانی تو کرو نا. تو میں نے بولا یہ چیز ہی غلط ہے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی یہ تو منع ہی نہیں کر رہا مذہب کا. بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے کہا آپ کا سوال ہے، بعد میں آپ نے کہا کہ آپ کا نہیں اوروں کا سوال ہے، دوسروں کا سوال ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اوروں کا سوال ہے دوسروں کا سوال ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آتے ہی آپ نے جو سلام لیا وہ آپ کا سلام کیا بتا رہا ہے؟ سلام آپ کا بتا رہا ہے کہ سوال سلام. کسی اور کا ہے ہی نہیں، سوال آپ کا اپنا ہے. صحیح. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب آپ اپنا سوال جو ہے اس کو دوسروں کے اوپر تھوپیں، یہ بات بالکل غلط ہے. جی کیونکہ آپ ایسا بھی ہو. جی 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 ایسا بھی ہو سکتا ہے جو میرے علم میں ایسا میں اپنے آپ کو سمجھوں لیکن جانا ہو سکتا ہے یہ بھی. نہیں ایسا ہو سکتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں اگر ایسا نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو اسلام ہے آپ
یہ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام درست ہے، جنت جہنم جو بھی عقائد نظریات تصورات سب کا سب درست ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ کہاں ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ دین میں یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہی جنت میں جائیں گے، باقی جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہود نصارہ صحابی ستارہ پرستان سب کے سب اگر ان کے اعمال صالح ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ جی تو یہاں یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ 100% خالص کس کا ہے؟ 100% خالص جو ہے وہ جو نام نہاد سو کالڈ اسلام ہے اس کا ہے۔ جی جی یعنی اگر مثال کے طور پر جو اسلام میں جو جنت کا تصور ہے، جو جہنم کا تصور ہے، اگر وہی ایگزسٹ نہیں کرتا، اسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو اسلام نابی جو کلٹ ہے، جو یعنی کہ جو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اگر اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں یہ سوال بنتا ہے؟ نہیں، کیوں جی؟ نہیں بنتا۔ تو پھر بھی اگر آپ ایسا سوال کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آپ دوسروں کا بھی سوال کرتے ہیں تو دوسرے کا سوال وہی آپ کو بتایا نا کہ کوئی بھی جب سوال کرتا ہے تو وہ اپنے لیول کا سوال کرتا ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ سوال کسی اور کا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ خود اس لیول پر نہیں ہو، لیکن آپ کا سوال کرنے کا انداز، طریقہ، الفاظ ایک چیز بتا رہی ہے کہ یہ سوال کسی اور کا نہیں، آپ کا خود کا ہے، کیونکہ آپ خود اس لیول پر کھڑے ہو۔ اگر آپ اس لیول پر نہ ہوتے تو آپ اس سوال کو اس طرح پیش کرتے جس سے بالکل کلیئر ہوتا، واضح ہوتا کہ یہ سوال واقعتاً آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ جی استاد جی، میں کہہ رہا ہوں تو میں نے سوال جو ہے نا سمجھے میں ادھر ہی اٹک گیا نا، کہ بس میں یہی سمجھ ہی یعنی لیول میرا آگے تھا ہی نہیں کہ میں یہیں پہ اٹک گیا کہ اس نے مجھے سوال کرا، میں نے اس نے جواب دیا، میں اٹک گیا۔ جی تو آپ پھر 12 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس دماغ سمجھے، دماغی طور پہ سمجھے ایک قسم کا گن سمجھ دھل رہا ہے، باقی بس وہ جو عادتیں ہیں جو چیزیں ہیں ابھی بھائی یہی کہہ سکتا ہوں، تو یہی سمجھ میں آیا مجھے کہ جو دماغ میں جو ایک بنا ہوا تھا نا کہ صحیح غلط کا وہ دور ہوا ہے، باقی جو نا عملی یعنی جو وہ عادتیں جو ہے نا ابھی عادتیں اس طریقے سے پوری چینج نہیں ہوئی ہیں۔ تو پھر وہ کس نے کرنی ہے؟ کسی اور نے چابی لگانی ہے؟ نہیں میں نے خود نے کرنی ہے اور کوشش کر رہا ہوں میں انشاءاللہ، وہی وہ عادتیں پڑی ہوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ یہی چکر۔ چلیں بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ نے بدلنا یا نہیں بدلنا۔ آپ نے جو سوال کیا ادھر آ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اس سوال کی جو بنیاد ہے وہ خالصتاً جو مسلمانوں کا جو اسلام ہے وہ ہے۔ اگر اس اسلام کو آپ حقیقت مان لیں، اس اسلام کو حقیقت مان لیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ میں آیت ہے، کوئی تلاش کریں جی کون سی آیت ہے؟ بقرہ کی 62۔ بقرہ کی کھول لیں جی، جو کھول سکتے ہیں، بقرہ کی 62 تاکہ آیت سامنے ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں جی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہی ہے نا؟ جی آیت تو یہی ہے جی، آیت یہی ہے جی۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر ایک عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ وہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں صرف اور صرف وہ جائیں گے جو مسلمان ہیں، یعنی جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد جو ہے اس کو اس کا رسول مانتے ہیں۔ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے وہ کہیں جی وہ مشرک ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی اب آگے بڑھیں تو کہتے ہیں کہ محمد کو اللہ نے اپنا رسول کیوں بنایا؟ اللہ نے محمد کو اپنا رسول بنایا ہی اس لیے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تم شرک نہ کرو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کا جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے، جو نام نہاد اسلام ہے، کہ محمد کے آنے سے پہلے دنیا ظلمات میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔
ڈوبی ہوئی تھی. تو جناب محمد نے آ کر لوگوں کو یا دنیا کو اللہ سے متعارف کرایا, ان کو شرک سے جی خبردار کیا. جی ٹھیک ہو گیا. جی جی تو جو شرک سے باز آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو شرک سے باز نہیں آئیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے. اب مسلمان جو ہے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑا گناہگار تو ہو سکتا ہے, لیکن مشرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جی کیونکہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے, محمد پر ایمان رکھتا ہے نا. جی جی تو جو بھی محمد پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد پر ایمان سے پہلی شرط کیا ہے؟ محمد پر ایمان جو ہے یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے, دوسری شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جی اللہ ایک ہے. جی اللہ ایک, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے مطلب کیا؟ مطلب ہے کہ جو بندہ بھی محمد کو رسول مانتا ہے وہ رسول مانتا ہی تب ہے جب وہ پہلے اللہ کو ایک مانتا ہے. جی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بھی محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے وہ مشرک ہے یا موحد, توحید پرست؟ توحید پرست ہو گیا. توحید پرست. تو پھر توحید پرست جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. غور کیجیے, جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جی سب سے پہلی بات, جنت میں جائیں گے وہ جو صالح اعمال, جن نیک اعمال کریں گے, اچھے اعمال کریں گے, وہ جائیں گے جنت میں. اور جو برے اعمال کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں, دوزخ میں. دوزخ میں. جی اب مان لو کوئی بندہ نیک اعمال بھی کرتا ہے اور برے اعمال بھی کرتا ہے, تو نتیجہ کا نکلے گا اس کے اعمال تولے جائیں گے, اس کے اعمال تولے جائیں گے. تولے جائیں گے. جب اعمال تولے جائیں گے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا کون سا پلڑا باری ہے. اگر اس کا مثال کے طور گناہ اس کے زیادہ نکلیں گے تو اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں, دوزخ میں, دوزخ میں, نرک میں. اور اگر اس کے اعمال جو نیک اعمال ہیں ان کا پلڑا باری ہوگا تو کہاں ڈالا جائے گا؟ جنت میں. جنت میں. یہاں پر آ جاتا ہے لیکن. کیا آ جاتا ہے؟ لیکن جنت اور دوزخ میں بھیجنے سے پہلے اللہ کیا دیکھے گا؟ اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ مشرک تو نہیں, یہ مشرک تو نہیں. اگر ایک بندہ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہے اور وہ جنتی, یعنی اس کو جنت میں بھیجا جانا ہے, لیکن وہ مشرک ہے, اس نے شرک کیا ہوا ہے, اس نے شرک کیا ہوا ہے, تو اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کو کہاں پھینکا جائے گا؟ جہنم میں. اور وہاں سے وہ کبھی نہیں نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جہنم میں ڈالا گیا ہے شرک کی وجہ سے, اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں. تو جب جس جرم کی معافی نہیں ہے تو پھر اس کی سزا سے نکلیں گے کیسے؟ جی نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. جی تو یہاں سے ایک عقیدہ اور نظریہ جو بنایا گیا وہ یہ کہ جو بھی غیر مسلم ہے, یعنی جو بھی کافر ہے, جو بھی کافر ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر لے, اچھے اعمال کیوں نہ کر لے, لیکن جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو اگر اس کے پلڑے میں مان لو ایک بھی گناہ نہیں, سارے کے سارے نیک اعمال ہیں, تو جس عمل کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے, جب وہ اس کے خلاف ہوگا تو اس کے تمام نیکیاں, تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. اور اس کو کہاں بھیج دیا جائے گا؟ جہنم میں. اور اگر مثال کے طور پر اگر وہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ رزسٹ کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے, زیادتی, یعنی آگے سے آواز اٹھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آواز اٹھاتا ہے. جیسے مان لو ایک جج ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کو ناحق سزا سنا دیتا ہے, یعنی جو سزا جس کو سنائے گی اس کو اعتراض ہے, اس کو لگا کہ بھائی جج نے زیادتی کی اس کے ساتھ, تو وہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ آگے سے اعتراض اٹھاتا ہے, شور مچاتا ہے, میرے سے ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے جی.
جی جی اب جج جو ہے اس کی یہ اس کا کردار سٹیک پر لگ گیا. اگر کسی نے اعتراض اٹھا دیا ہے تو جج کے اوپر لازم ہے کہ اب اس اعتراض کو دور کرے، یعنی جی ملزم کو یا مجرم کو موقع دے کہ بھائی تو اپنی بات پیش کر، ثابت کر کے تو یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ تیری سے سزا نہیں بنتی کہ میں غلط ہوں، میں نے غلط فیصلہ دیا ہے. لیکن اگر مثال کے اوپر جج جو ہے ایسا نہیں کرتا، کہتا نہیں اس کو لے کے ڈال دو، تو پھر جج پر انگلی اٹھ گئی یا نہیں؟ جج جانبدار ثابت ہوا؟ جی بالکل ثابت ہوا. غیر جانبدار ثابت ہوا جج؟ جی جج پر انگلی اٹھی اور جج جو ہے وہ کیا کہتا نہیں اس کا اعتراض نہیں سنیں، اس کے بعد لے جاؤ، تو جج غیر جانبدار کیسے ثابت ہوا؟ نہیں جانبدار ثابت ہو رہا ہے نا. جانبدار ثابت ہو. جی اب کہ اللہ جو ہے اللہ ایک ایسا جج ہے جو کہ سبحان ہے، پاک ہے، وہ جانبدار جی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ہے. جی جی تو چیز یہ کہ جب اللہ کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا تو وہ لوگ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پلڑے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. کیا ہوگا؟ جی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. نیکیاں نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ وہ مشرک ہوں گے، انہوں نے شرک کیا ہوا ہوگا، جس وجہ سے ان کے پلڑے میں تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ اعتراض کریں گے. کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے. تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ روک دے گا، کہے گا ان کو سائڈ پہ کر دو. کیا کر دو؟ ان کو سائڈ پہ کر دو. سائڈ پہ، یعنی ان کا بعد میں فیصلہ کیا جائے گا. ان کا کیس دوبارہ پینڈنگ میں چلا گیا، ریویو میں چلا گیا، ان کا کیس ریویو کیا جائے گا. جی جی ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اصحاب اعراف. اعراف والے. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ اراف. اعراف والے. قرآن میں ہے نا ذکر. اصحاب اعراف. جی سورۃ الاعراف بھی ہے نا. جو مسلمانوں کے ہاں آج تک مسئلہ معمہ بنا ہوا ہے، مولوی جو ہے جواب نہیں دے پاتے. ان سے پوچھا تھا کہ یہ اصحاب اعراف کون ہے، اور وہ آگے سے وہاں کر کے بھاگ جاتے ہیں اور جواب نہیں دے پاتے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اسلام کے اندر یہ عقیدہ و نظریہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو نہ جہنم میں بھیجا جائے گا نہ ہی جنت میں بھیجا جائے گا، درمیان والے. جی سمجھا نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. ان کا اللہ جو ہے وہ فیصلہ پینڈنگ کر دے گا کہ پہلے باقی سب کے فیصلے سنائے جائیں گے، پھر آخر میں ان کا فیصلہ ہوگا. جی آپ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. اب آپ نے جو اسلام کا جو تصور ہے اس کو جب آپ نے ٹھیک سے سمجھ لیا تو ہر بات جو ہے وہ چین میں آ جائے گی، تسلسل میں آ جائے گی اور سمجھنے میں آسان ہو جائے گی. جی اب غور کہ جو اعتراض نہیں اٹھائیں گے وہ جہنم میں چلے گئے، جو اعتراض اٹھا دیں گے ان کا جناب کیس ریویو میں چلا گیا. جی جی اور جن کے ہو جائے گا. ہاں اور جن کے جرائم یعنی کہ گناہ زیادہ ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اب اگر غور کیجیے گا، اب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. کس کی بنیاد پر؟ امال کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ اعمال کی بنیاد پر. امال کی بنیاد پر. اب جنتی جو ہیں جن امال کی بنیاد پر جنت میں گئے اور جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں گئے، تو دیکھا جائے گا اب کیا کیا جائے. اب جنت میں جو آئے ہیں وہ کون آئے ہیں؟ اگر کوئی شرک کرنے والا ہے وہ جنت میں آ سکتا ہے؟ نہیں. یا تو وہ اعراف میں چلا گیا، اس کا یعنی ریویو میں چلا گیا اس تیسری کیٹیگری میں، یا پھر جہنم میں پھینک دیا گیا. جنت میں تو کوئی ایسا آیا ہی نہیں کہ جس کو جناب جنت سے نکال دیا جائے. جی ہو رہا؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی جی کلیئر ہو رہا ہے. لیکن جو جہنمی ہیں ادھر بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے اعمال برے اعمال جو ہیں جن کے سبب ان سے ان کو جہنم میں بھیجا گیا تو انہوں نے سزا بھگت لی. انہوں نے سزا بھگت لی. تو جب جس نے جہنمی نے اپنے اپنے برے اعمال کی سزا بھگت لی، جس کے سبب جہنم میں گئے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو جہنم سے نکالنا ہے یا جہنم میں ہی رکھنا ہے. جی اب کیا دیکھا جائے گا؟ وہی چیز دیکھی جائے گی کہ کیا یہ مشرک ہے یا نہیں ہے. مشرک ہے یا جی نہیں ہے. تو اگر مشرک نہیں ہوگا یعنی موحد ہوگا، مطلب یہ
کہ وہی مانجی مسلمان ہوگا، رسول کا ماننے والا ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جی اور اگر جنت میں بھیج دیں۔ ایسا جہنمی جس نے اپنے گناہوں کی سزا تو بھگت لی لیکن وہ مشرک نکل آیا کہ اس نے شرک اللہ کو ایک نہیں مانا تھا، اس کو کہا جائے گا یہ اس کو نہیں نکالنا جہنم سے، اس کو جہنم سے جی نہیں نکال نہیں نکال۔ اب وہاں پر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ بندہ چپ چاپ فیصلہ ایکسپٹ کر لیتا ہے، بھائی میں مایوس ہو جاتا ہے، میں تو نکل ہی نہیں سکتا، بھائی مجھے کون نکالے گا، جہنم کو ایکسپٹ کر لے، ٹھیک ہو گیا۔ جی دوسرا یہ کہ اعتراض کرے، فیصلے کے اوپر کیا کرے؟ اعتراض کرے کہ جب مجھے جہنم میں ڈالا گیا تھا ان گناہوں کی وجہ سے، میں نے سزا بھگت لی ہے، تو اب مجھے جہنم میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو جو اعتراض اپنا درج کروائے گا تو اللہ کہے گا اس کو نکال کے ادھر لے جاؤ۔ کدھر؟ ریویو میں، ریویو اعراف والے جو ہیں، نیوٹرل جگہ پہ۔ ہاں وہ اعراف والے جو ہیں جی اس کیٹیگری میں ڈال دو۔ جی اب کیا ہے جی، اب وہ اعراف والے جو ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ کانپ رہے ہیں۔ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ بڑی باریک بینی سے جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، ادھر ادھر کر رہا ہے جی۔ اب وہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کا ڈر خوف اور کانپنا اور بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کاش ہمارا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا، ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہوتا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اب پتہ نہیں کیا بننا ہے ہمارے ساتھ۔ ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا غضب دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھو کہ اس کا جو فیصلہ ہے، فیصلے ہیں کیسے ہیں، تو جنہوں نے اعتراض کیا تو یہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گناہ کو وہ معاف کر رہا ہے، ہر گناہ کو معاف کر رہا ہے، لیکن جو شرک ہے اس کی معافی وہ دے ہی نہیں رہا۔ شرک کی معافی دے ہی نہیں رہا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا جہنمی کہ جو بظاہر مشرک تھا، بظاہر مشرک تھا، جب اس نے جہنم بھگت لی، اور جب جہنم بھگتنے کے بعد اللہ نے نیا فیصلہ سنایا اس کے بارے میں، اس کو نکالنا ہے نہیں نکالنا، اللہ نے کہا کہ نہیں اس کو جہنم ہی رہنے دو کیونکہ یہ مشرک ہے، اور اس نے کیا کیا؟ آگے سے سرنڈر کر دیا۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا نہیں اس کو نکال لو، اس کو کیا کرو؟ نکال لو۔ کیوں نکال لو؟ کیونکہ اس سے پہلے تک یہ مشرک تھا، اس سے پہلے تک یہ مشرک ہے، ہاں لیکن آج اس نے شرک نہیں کیا، آج اس نے میرے آگے جھک گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یعنی اللہ کا اس نے فیصلہ ایکسپٹ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کچھ ٹائم بعد اس کو بھی، ایسوں کو بھی جب ایسوں کو اللہ نکالے گا تو جنہوں نے اعتراض کیا تھا، جو ریویو میں ڈالے گئے تھے، تیسری کیٹیگری، وہ اب اور کانپیں گے۔ او ہو بالکل۔ اب ہمارا کیا بنے گا جی؟ یعنی ہم نے تو شرک پر شرک کر دیا۔ جی آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے حضرت۔ اب وہ آراف والے اینڈ پر ان کو کیا کیا جائے گا؟ جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہاں پر آپ کیا جناب رسول بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کہ اب اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، آگے کیا کرے گا، ان کا کیا ہوا، ان کا جی کیا ہوا۔ یہاں پر مسلمانوں کے رسول جو محمد ہے وہ بھی خاموش ہیں کہ میں بھی یہاں تک بتا سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں بتا سکتا۔ اب وہ کون ہے بھلا؟ وہ طبقہ جن کو بھیجا جاتا ہے کیا بنا کے، لو جاؤ جا کے ثابت کرو، جو رسول خود ہیں۔ جی آ رہی سمجھ؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ یعنی وہ جو اعتراض کرنے والے کرتے جی، تو ان کا لو پھر جاؤ جا کے ثابت کرو کہ تمہارا اعتراض صحیح ہے، سچا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہم نے آپ کو شارٹ کر کے یہاں پر بتایا۔ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مشرک ہے وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، وہ جنت میں جائے گا جائے گا ہی نہیں۔ نہیں۔ اور
جو مشرک نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں ضروری نہیں ہے، اگر اس کے پلڑے میں گناہ زیادہ ہوئے تو پہلے وہ جہنم میں جائے گا، جہنم بھگتے گا، اور پھر اس کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ جی لیکن جو جہنمی اپنے اعمال کے سبب گرفتار ہوا، جہنم میں گیا، یعنی جو مشرک اعمال کے سبب جہنم میں گیا، نرک میں گیا، اور سزا پوری کرنے کے بعد ثابت ہوا کہ وہ مشرک ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نہیں نکلے گا جہنم سے، وہیں پڑا رہے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا نا؟ اب جی 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 یہاں پر آ جاتا ہے کہ جناب جو مومن ہیں انہوں نے اعتراض کیا اللہ سے، جو مومن ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا اللہ سے۔ اعتراض کیا کہ دیکھ، جب تیرا اصول یا تیرا قانون یہ ہے، تیرا فیصلہ یہ ہے، تو پھر ہم رسول، یہ جتنے بھی رسول، ایک ایک رسول نے یہ اعتراض کیا، جتنے بھی رسول ہیں نا، ایک ایک رسول نے یہ اعتراض کیا یہی اعتراض کیا، اور جو بھی رسولوں پر ایمان لانے والے تھے، ان کی جو گینگیں بنی، جو مومن اپنے آپ کو کہلاتے تھے، ان کے معنی، انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا، کیا کہ یہ جب دیکھتے تھے، جن کو یہ مشرک کہتے تھے، جن کو یہ مشرک کہتے تھے، مشرک کہتے تھے، جب یہ ان کی طرف دیکھتے تھے نا، جب یہ ان کی طرف دیکھتے تھے، ان کی طرف دیکھتے تھے تو آگے سے اعتراض کرتے تھے، عذر، یعنی کہ وہ کہتے تھے، شکوہ کرتے تھے، شکایت کرتے تھے کہ ہم تیرے مومن بندے، ہمیں تو بھوکا مار رہا ہے، ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ہم کھانے کو پینے کو ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہمیں تو آزما رہا ہے، اور یہ جو کافر ہیں یہ مزے کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی مزے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ تو کیا جی آگے اللہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشرک ہیں، ان کو میں نہیں بخشوں گا، ان کو میں جہنم میں ہی ڈالوں گا، لیکن انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں، انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں، نیک اعمال، اب ان اعمال کا بدلہ بنتا یا نہیں بنتا؟ جی جی بنتا ہے۔ ہے۔ اب اگر ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ میں دنیا میں نہ دوں تو قیامت والے دن اگر یہ کہیں کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ، تو پھر ان کو جنت میں ڈالنا پڑے گا یا نہیں؟ جی ڈالنا پڑے گا۔ تو ایک بار جنت میں کسی کو ڈال دیا تو جنت سے نکال سکتے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی تو تم یہ بتاؤ کہ ان کو قیامت والے دن ان کے نیک اعمال کا بدلہ دینا چاہیے یا پھر دنیا میں دینا چاہیے؟ بتائیں جی۔ یعنی ان سے پوچھا گیا بتاؤ کہ ان کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے یا تم چاہتے ہو کہ ان کو جنت میں ڈالا جائے؟ نہیں، ان کا بدلہ پھر دنیا میں دے جائے۔ نہیں جی۔ ان سے ہر رسول سے اور اس کے ماننے والوں کو پوچھا گیا بتاؤ کہ یہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو جنت میں ڈالا جائے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے؟ وہ تو کہیں گے نا پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو ہر رسول، ہر نبی اور اس کے ماننے والے نے یہی کہا کہ یہ کافر ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ لیے کہاں ڈالا جائے؟ جہنم میں ڈالا جائے۔ اب غور کیجئے، جب انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے تو پھر مجھے بتائیں ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا یا نہیں؟ دیا جائے گا۔ اب وہ کہاں دینا ہے؟ دنیا پہ۔ یہ دنیا میں۔ اب آگے سے کیا ہوا؟ یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو ان کو دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ سمجھا کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک جی آ رہی ہے۔ جب ہر نبی نے، ہر رسول نے، یہاں تک کہ قسم جسے یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اس نے بھی کہا، شکوہ کیا کہ اے اللہ میں تیرا نیک بندہ، تیرا مقصد و مشن لے کر اٹھا ہوں اور میں دیکھ ترس رہا ہوں کھانے کو پینے کو، اور یہ کافر موجے کر رہے ہیں۔ جی جی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ تو آگے سے جواب کیا آیا؟ بتا ذرا کیا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو کیا چاہتا ہے؟ ان کو ہمیشہ کی جہنم دی جائے یا ہمیشہ کی جنت؟ نہ جنت میں نہیں ان کو جانے دینا، ان کو جنت میں نہیں جانے دینا۔ یہ کافر ہیں جی، یہ میرے دشمن ہیں۔ آئی سمجھ؟ میری دشمنی ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ کہاں بھیجنا ہے ان کو؟ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالنا۔ کس میں ڈالنا؟ جی جہنم میں۔ جہنم میں ڈالنا۔ تو پھر اگر ہمیشہ جہنم میں ڈالنا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں ان کا حساب تک باقی رہنا چاہیے قیامت کے دن، تاکہ وہ
उज़र पेश कर सकें نہیں رہنا چاہیے. کہ ہمارے نیک مال کا بدلہ کہاں گیا؟ تو انصاف کرنے والا ہے جی، پورا پورا ناپ تول کے دینے والا ہے، تو ہمارے نیک مال کھا گیا. تو پھر ان کو بدلہ کہاں دیا جا رہا ہے جی؟ دنیا میں. یوں ان کو یہ لالی پاپ ملا کہ ان کو لالی پاپ ملا اور انہوں نے اپنی امت کو لالی پاپ تھمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کو جو دنیا میں مل رہا ہے نا، ان کے اوپر انعامات و کرامات، یہ انعامات نہیں، یہ اللہ ان کو جو ان کے اعمال ہیں نا، نیک اعمال، اچھے اعمال، ان کے سبب جو بدلہ بنتا ہے اس دنیا میں دے رہا ہے، اور آخرت میں یہ ذلیل ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے پکے پکے. جی جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی. جی حضرت. اچھا، یہ چورن انہوں نے لے لیا، لالی پاپ لے لیا، لیکن یہ بھول گئے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس یوم، اس وقت کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی. کس وقت جی؟ فیصلے کے وقت. اس یوم فیصلہ جی. کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر کنفیوژن کریٹ ہو گئی جو کہ مسلمانوں کا جو ابو ہے اس کو نظر نہیں آئی، لیکن بعد میں جو ان کے مولوی ملا ہیں بڑے، ان کو نظر آئی. کیا؟ وہ یہ نظر آئی کہ یہاں پر تو جناب قیامت کے دن کا ذکر ہے. اللہ کہہ رہا کہ قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا ان پر جی. وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. اب دو گروہ بن گئے. کتنے گروہ بن گئے؟ دو. ایک گروہ وہ جنہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، اور ایمان والوں کے علاوہ سارے کے سارے مشرک ہیں. جی. یہود و نصارہ جی مشرک ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، محمد جو ہے اس کے آنے سے پہلے تک عیسیٰ ویلڈ رسول تھا، لیکن محمد کے آنے کے بعد وہ انویلڈ ہو گیا، محمد پر ایمان لازم ہو گیا. جی تو عیسیٰ سے پہلے تک موسیٰ ویلڈ تھا، لیکن جب عیسیٰ آ گیا تو موسیٰ انویلڈ ہو گیا. جی. جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے محمد نے کہا کہ جیسے موسیٰ نے کہا تھا، جیسے عیسیٰ نے کہا تھا، اس طرح میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آج میری موجودگی میں عیسیٰ اور موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کو بھی میرے اوپر ایمان لانا ہوگا. میرے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے. جی. مطلب کیا ہے کہ ان کی شریعت معطل اور اب نئی شریعت جی میری شروع. جی. مطلب کہ میرے ملک میں میرا قانون، ان کے ملک میں ان کا قانون. میرے ملک میں ان کا قانون نافذ نہیں ہوگا، میرے ملک میں آئیں گے تو میرا ملک کی شرائط کے مطابق. مطلب کہ میرا وقت سٹارٹ ہو گیا، میرا دور سٹارٹ ہو گیا ہے جی. جی. جی لہذا جب محمد کا جی قسم کا وقت شروع ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی یعنی جو جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو کس بنیاد پر؟ وہ مشرک ہے، کافر مشرک ہے جو محمد کو رسول نہیں مانتا، محمد پر ایمان نہیں لاتا. نہیں لاتا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو پھر مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی جنتی ثابت ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ثابت ہوتا. انہوں نے کہا، کچھ نے تعویل کی کہ اس آیت میں جو ذکر ہے، اس آیت میں ذکر ہے آخرت کا نہیں. اس آیت میں دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ جو ہے دنیا میں ہی یہود و نصارہ کو کیا کرے گا؟ بدلہ دے دیتا ہے ان کے نیک اعمال کا. جی. لیکن کچھ جو ہے انہوں نے کہا کہ آیت میں واضح طور پر قیامت کا ذکر ہے جی، یوم الآخر کا ذکر ہے، یوم آخرت کا ذکر ہے، آخر کا ذکر ہے. لیکن ساتھ میں کیا ہے جی؟ ساتھ میں کنڈیشن لاگے کیا؟ وہی اللہ پر ایمان لانے کی، کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے ان کو کیا ہے جی؟ خوف اور غم نہیں ہوگا. تو وہ کون ہے؟ غور کیجیے گا، وہ کون ہے؟ یہاں پر بھی انہوں نے پھر یہ تعویل کی. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے یعنی محمد کے آنے سے پہلے والے جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، یا کسی بھی گروہ والے تھے جی، محمد کے آنے سے پہلے تک والے، پہلے جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ محمد کے آنے کے بعد. آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. پھر اب یہاں پھر اعتراض یہ اٹھا کہ اگر بات ایسی ہے تو پھر قرآن کے اندر تو آیت نہیں آنی چاہیے تھی.
یہ واضح کر دیا جانا چاہیے تھا. یہ تو بات ہو رہی ہے، یعنی کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ تو قیامت تک والوں کے لیے بات ہو رہی ہے. یہاں پھر جو ہے وہ پھنس گئے. تو پھر اس کی تعویل کیا کی گئی؟ تعویل یہ کی گئی کہ یہ ان یہود و نصارہ اور صائبی جو کسی بھی گروہ والے ہیں، سارا پر جو بھی ان کی بات ہو رہی ہے، جن تک دعوت نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت نہیں پہنچے. نہیں پہنچی، اور اسلام کی دعوت آنے سے پہلے ہی وہ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ان کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ محمد پر ایمان لائے یا نہیں لائے، بلکہ اس بنیاد پر کہ کیا وہ مشرک تھے یا نہیں، اللہ پر ایمان لانے والے تھے یا نہیں تھے. یا نہیں جی. تو ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا تو اللہ بخش دے گا. اس کے ساتھ معاملہ وہی ہوگا جو مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے جی، مومن کے ساتھ. اور جو ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان والا یعنی جو مشرک ہوگا، اور اس کا فیصلہ بھی اس طرح ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جی. اب سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی اب وقت گزرتا گیا، جو جدید وقت آ گیا، موجودہ وقت میں اب یا تو اب دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر، دو طبقے. ایک طبقہ جو اس آیت کو چھپا دیتا ہے، اس آیت کو چھپا دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ تعویل پیش کرتا ہے، عذر پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک آیت وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں، فیصلہ کن، بالکل واضح، اور دوسری وہ ہے جو متشابہات، جن میں شبہ ہے، شبہ والی آیات، یعنی واضح کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی. تو قرآن کہتا ہے جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ جو شبہ والی آیات ہیں، ایسی آیات جو ڈاؤٹ فل ہیں، جن کے بارے میں تمہیں کلیئر کٹ واضح علم نہیں ہے، ان کے پیچھے مت پڑھو. ان کے پیچھے کون پڑھتے ہیں؟ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جو فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جی، جو فتنہ پسند ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن. آئی سمجھ نہیں آئی؟ تو وہ کہتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو کیا یہ آیت بالکل واضح دو ٹوک فیصلہ کن ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے، یا پھر یہ شبہ والی ہے، ڈاؤٹ فل ہے، اس کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی تعویلیں کرتا ہے. جی بتائیں جی. ہر کوئی اپنی اپنی تعویلیں کرتا ہے. مطلب یہ کہ یہ آیت شبہ والی ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ آیات شبہات میں سے ہے، محکمات میں سے نہیں ہے، لہذا اس کے پیچھے مت پڑھو. کیوں جی؟ یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ قیامت والے دن اللہ نے. تو اس کا فیصلہ، اس کا کام اس پر چھوڑو، آپ اس میں نہ پڑھو. اب سمجھ آ نہیں آ رہی؟ لیکن وہیں پر ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی، کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی سائد میں بالکل واضح کہا ہے، ان الذین، اس میں کچھ شک نہیں، بلا شک و شبہ، ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ کون سے؟ ہادو جی، جو یہودی ہیں، نصارہ جو عیسائی ہیں. اب یہ ترجمے کر رہے ہیں نا، ہادو کا یہودی، نصارہ کا عیسائی، اور بس اور آگے کا سابین، وہ جو سابی ہیں جی، جتنے بھی ستارہ پرست و فلاں فلاں جتنے بھی فرقوں گروہ یا مذہب کے ہیں جی، شرط کیا جی؟ آسمانی مذہب والے. ٹھیک ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، تو ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ محمد پر ایمان لانا شرط نہیں ہے. محمد پر ایمان لانا شرط نہیں ہے. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ وہی معاملہ ہوگا جو مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا یہود و نصارہ تمہارے کیا ہیں؟ تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں. اب دوسرے کہتا ہے نہیں جی، قرآن میں واضح لکھا ہوا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دشمن ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی؟ جی. اب کیا کرتے ہیں؟ ایک طبقہ جو ہے وہ قرآن سے ان کو جنتی ثابت کرتا ہے، مومن ثابت کرتا ہے. انہی کا دوسرا طبقہ ان کو کافر ثابت کر دیتا ہے، اور آپس کی لڑائی میں آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہو پایا. آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہو پایا. اب اس ساری صورتحال میں سامنے کیا آتا ہے؟ سامنے یہ آتا ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن کے اندر ایک ہی چیز کو قرآن کہتا ہے صحیح ہے، اور آگے جاؤ تو قرآن غلط کہہ دیتا ہے. جی. تو اور اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اور اختلاف کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہوا؟ واضح طور پہ اختلاف سامنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی آ رہا ہے. اب اختلاف جب نظر آ رہا ہے تو کیا کوئی اختلاف کو مان رہا ہے؟ قرآن میں اختلاف ہے؟ نہیں مان رہا. لیکن قرآن کے اندر لکھا ہوا اختلاف موجود ہے. قرآن کے اندر اختلافات موجود ہیں. کیسے؟ کہ اگر یہ غیر اللہ کے ہاں سے ہوتا ہے، من عندی غیر اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں تم کیا پاتے؟ اختلافاً کثیرہ.
جی جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا اختلافاً کثیرہ، بہت زیادہ اختلافات پاتے تم اس میں بہت بڑے بڑے اختلاف پاتے. آتے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کثیر، بہت زیادہ. جی آ رہی ہے. مطلب کیا؟ قرآن کے اندر واضح 2 ٹوک لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلافات ہیں لیکن کثیر نہیں ہیں. کثیر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی موضوع پر 2 باتیں تو ہیں، 2 متضاد باتیں تو ہیں، لیکن مان لو 3 4 5 6 7 8 نہیں ہیں. جی آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اب وہ اختلاف دور کس نے کرنا ہے؟ کون کرے گا؟ بتائیں جی. یعنی یہی چیز کہ اگر آپ اپنے آپ کو اٹھاتے ہو، اپنی ذات بناتے ہو، تو آپ کے اوپر حقیقت کھلتی چلی جائے گی، اور اگر آپ نیچے گرتے ہو تو یہی چیزیں آپ کو اپنے اندر الجھا لیں گی. یہ آپ کا اپنا بنا ہوا جال ہے، کسی اور کا بنا ہوا نہیں. نہیں ہے. جیسے کہ اسی قرآن کے اندر ہے، دیکھیں غور کریں. ایک طرف قرآن جو ہے وہ جی آسمانی دین کہہ رہا ہے، آسمانی مذہب، اوپر سے وہی آ رہی ہے سارا کچھ. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا دین جو ہے اپنا گڑا ہوا ہے، خود اپنا گڑا ہوا ہے، اسی میں یہ دنسے ہوئے ہیں، پھنس چکے ہوئے ہیں. جی یہ بتایا جا چکا یا نہیں بتایا جا چکا ہوا؟ جی 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 بتایا بالکل جاتا ہے. اب کل ملا کے ساری باتیں سامنے رکھو، یہ ساری ڈیٹیل سامنے رکھو، تو مجھے بتاؤ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی آپ کو سرا ملتا ہے، کنارہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. یہ وہ بمر ہے جو آپ کو کنارے پر نہیں لگنے دے گا. ادھر سے ادھر آپ کو لہر چپیٹ ماریں گی اور ادھر سے ادھر چپیٹ ماریں گی، آپ لہروں میں ہی سمندر میں پھنسے رہو گے، کنارے پر آپ نہیں لگ سکتے. اور کنارے پر لگنا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس بمر کے اندر رہنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. نکلنا پڑے گا. آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں، غور کیجئے گا، اگر مثال کے طور پر کوئی بھی اس آیت کو لے کر کوئی بھی نظریہ لے کر آ جاتا ہے، مجھے بتائیں اس کو آپ غلط بھی ثابت کر سکتے ہو، صحیح بھی ثابت کر سکتے ہو. آپ کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ جی پھنس جائیں گے نا. غور کیجئے. اب جو اس آیت کو اپنے حق میں پیش کرتے ہیں، مجھے بتائیں وہ کیسے اس کے متضاد جو بات ہے وہ مان لیں گے، جب وہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ماننا ہی وہی ہے جو وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں اور جو اس کے متضاد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ غور کیجئے گا، جیسے ایک ہی شے ہے 6 اور وہی شے دوسری سائڈ سے 9 نظر آتی ہے. تو مجھے آپ صرف اتنا سا بتائیں، جب آپ کے سامنے ایک فگر پڑا ہوا ہے، آپ کو 6 نظر آ رہا ہے، دوسرے کا 9 نظر آ رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ آپ اس کو اپنے 6 پر کیسے قائل کرو گے، اس کے 9 پر، اس کو انکار پر کیسے مائل کر پڑو گے؟ یہ 9 نہیں ہے، یہ 6 ہے. نہیں یہ نہیں کر. اور پھر وہ آپ کو کیسے 6 سے ہٹا کے 9 پر لے جا پائے گا؟ دونوں اپنی جگہ پر ضد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنے کو تیار ہی نہیں کہ ادھر آ کے دیکھ، میں ادھر آ کے دیکھتا ہوں. جی جب تک دونوں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو گے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، درست ہو، لیکن ایک دوسرے کے مقام سے دیکھو گے غلط نظر آؤ گے. بالکل ہو رہا ہے؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے. تو اسی طرح جب تک آپ نیوٹرل نہیں ہو جاتے، غیر جانبدار نہیں ہو جاتے، تب تک آپ کو حقیقت کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کلیئر نہیں ہوں گے، کلیئرٹی نہیں آئے گی. آپ کیا ہوگے؟ آپ الجھنوں کا شکار ہو جاؤ گے. آپ اپنے آپ کو مسلمان کہو گے، بھائی اگر آپ مسلمان ہو تو مسلمان کا مطلب مسلمان ہونا چاہیے نا. پھر مجھے بتائیں کہ سنی اور وہابی تو نہیں ہونا چاہیے، یا سنی اور شیعہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. کیوں جی؟ بالکل. یعنی مسلمان کے اندر وہ تقسیم کیوں ہے؟ وہ تقسیم اسی وجہ سے ہے کہ ایک ہی شے ہے، کسی ایک کو کچھ نظر آ رہی، دوسرے کو کچھ نظر آ رہی، تیسرے کو کچھ نظر آ رہی، چوتھے کو کچھ نظر آ رہی، اور سارے کے سارے ضد کر رہے ہیں، ہر کوئی میں سچا ہوں، دوسرے غلط ہیں. جی اب سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی جی آ رہی ہے حضرت. اب چیز یہ ہے، ایک اور بات مجھے سب سے پہلی بات بتائیں، مجھے یہ بتائیں وہ کون ہے جو کافروں کو، یا مجھے کافروں کو نہیں چھوڑے، جو اپنے مخالفین کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالنا اور دیکھنا چاہتا ہے؟ مسلمان. مسلمانوں سے پیچھے چلے جائیں عیسائی تھے، عیسائی سے پیچھے چلے یہودی تھے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے بتائیں، ذرا غور کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو سزا سنائی جائے، یا آپ چاہتے ہیں کسی کو تکلیف دی جائے، تو وہ تکلیف میں اگر رہے گا کب تک رہے گا؟ بتائیں جی مجھے ایک بات بتائیں. نہیں، 2 بندے ہیں، 2 بندے، ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں. اب تیسرا ہے، تیسرے کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. کیا کیا جائے؟ 100 کوڑے مارے جائیں. 100 کوڑے مارے جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ تو مار،
میں کہتا ہوں نہیں جی میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, میں نہیں ماروں گا, ہاں آپ مارو, کیونکہ جی آپ چاہتے ہو نا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. جی جی بالکل. اب اگر میں 2 ٹوک کہوں تو اسے سمجھ آ جائے گی, لیکن میں اپنے لیول پر کہوں گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. مطلب کیا, مطلب یہ کہ دونوں کے درمیان, میرے اور آپ کے درمیان میں فرق ہے. میں اپنا کام اپنے طریقے سے کرتا ہوں, آپ اپنا کام اپنے طریقے سے کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. اب میں کیا دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ واقعی وہ 100 کوڑے ڈیزرو کرتا ہے, تو جب میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ اس کا ایسا کوئی حساب تب ہے نہیں کہ میں 100 کوڑے ماروں, ٹھیک ہو گیا نا. جی اب اس کا حساب تب اس کا حساب تب اس کے ساتھ ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے 100 کوڑے مارنے کی, لیکن وہ کسے کہہ رہا مار, وہ مجھے کہہ رہا جی آپ مارو. تو میں کیا کہتا ہوں ٹھیک ہے میں ماروں گا, تو میں پھر آخرت میں ماروں گا. کب ماروں گا؟ آخرت میں. آخرت میں, بعد میں ماروں گا. جی ٹھیک ہوگا جی. اگلا آپ ایگری کر تو ٹھیک ہے جی. اچھا آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں میں نے کیا کہنا کرنا, جو آپ نے کرنا آپ کو کرو. اب آپ کیا کر رہے ہو غور کیجیے گا. میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کرو, تو میں اپنے طریقے سے کہہ رہا ہوں نا, اپنے لیول پر اپنے طریقے سے. جی جی یعنی جیسے میں آپ کو 9 مار رہا ہوں اور آپ کو 6 نظر آ رہا ہے. مطلب یہ کہ میں پہلے تو آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی باز آ جاؤ, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, لڑائی ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ 100 کوڑے مروانا چاہ رہے ہو بدلہ لینے کے لیے, معاف کر دو, یہ اس لڑائی کو ختم کرو. لیکن آپ کہتے ہو نہیں وہ میرا دشمن ہے, میں اسے نفرت کرتا ہوں, اس کو 100 کوڑے پڑنے چاہیے, اس کو 100 کوڑے جی پڑھنے چاہیے. پڑھنے چاہیے. اب جب آپ لڑائی نہیں روکنا چاہتے تو میں پھر کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ اس لڑائی کو سٹیج پر لے جاؤ, جس سٹیج پر جا کر آپ 100 کوڑے مار سکو. اب وہ کیا ہے, وہ حال کو سامنے رکھا جائے تو وہ آخرت بنے گی, بعد والا وقت بنایا جائے گا. کون سا وقت ہے؟ جی بعد والا وقت. اب جب آپ نے لڑائی معاف نہیں کی, آپ نے صلح نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے لڑائی ہی جاری رکھنی چاہیے, تو اب آپ جب اپنا پیٹرن آگے بڑھائیں گے, نتیجہ کیا نکلے گا, آپ تقویت میں آ جائیں گے, طاقت میں آ جائیں گے, اوپر آ جائیں گے, آگے اوپر. جی اور مخالف نیچے آ گیا. اب مخالف کو کوڑے پڑ رہے ہیں, مار کون رہا ہے, آپ مار رہے ہو. تو مجھے بتائیں آخرت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جی آگے بتائیں جی. جی جی بالکل آگے. اب میرے نزدیک آخرت آ گئی کہ بعد میں ماروں گا, اس کو کوڑے بعد میں مارے جائیں گے, ٹھیک ہو گیا. اب وہ بعد آیا یا نہیں آیا؟ بعد آ گیا, کوڑے مارے بھی جا رہے ہیں, کوڑے لگ رہے ہیں, لیکن کوڑے مارنے والا اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ وہ آخرت جو ہے وہ آگے چل کے کہیں آنی ہے, تصوراتی. جی آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جی بہت اچھے سے آ رہی ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ایسی کوئی آخرت اگر آئے گی, وہ مان لو کب آئے گی, جب وہی بات ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا. کون جی؟ جس سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو مان لو جب اس تک بات جائے گی تو وہ اس وقت میں کیسا فیصلہ کرے گا؟ وہ کسی کی خواہش کو سامنے رکھ کے کرے گا؟ کبھی نہیں. کیوں جی؟ نہیں, خواہش کو سامنے نہیں رکھے گا. بھائی جیسے آپ کے پاس گیند آپ کی کوٹ میں آئی تھی, آپ کی پاکٹ میں آئی تھی, آپ کے پاس آئی تھی, تو آپ نے کہا بھائی گیند کو آگے پھینکنا ہے, اپنے پاس نہیں رکھنا, کھیل جاری رکھنا ہے. تو اگلا جب اگلے کا وقت آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی نقل کرے گا, آپ کی کاپی کرے گا, آپ کی اسی کھیل کو آگے بڑھائے گا, یا وہ روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے. ہو رہا ہے نا کلیئر؟ جی جی. اب انہوں نے یہ سمجھ لیا, یہی چیز یہ پیچھے سے چلی آ رہی تھی. موزے نے جیزے پر ڈال دیا, اس کو پتہ نہیں آگے جیزا ہے, جیزے نے آگے ڈال دیا, آگے قسم تھا, قسم نے آگے ڈال دیا, قسم کو پتہ نہیں آگے عام ہے. تو یہ تو ایک دوسرے کی نقل کرتے رہے, کاپی کرتے. آج مجھے بتائیں اب ہمیں بھی آگے وہی کرنا چاہیے جو یہ کرتے رہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ روک دینا چاہیے. اب بات کلیئر ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جی کلیئر ہو رہی ہے. تو اب چیز یہ اب جس کو یہ یوم الآخر جو ان کو بتایا گیا ہے, جو کہ وہ یوم الآخر کو وہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے آج کے بعد کا وقت. مطلب کیا وہی چیز یہ ہے, غور کرو, اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہو تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے. وہی مثال کے بس سمپل سی بات ہے, اگر آپ بارڈر کراس کر رہے ہو, اگر آپ لیگل ہو, ڈرو گے؟ پولیس کا ناکا ہے, خوف ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈریں گے. کوئی خوف آئے گا, ڈر آئے گا؟ اگر آپ انلیگل ہو, اگر آپ کی گاڑی میں کچھ انلیگل جو ہے وہ سامان پڑا, کچھ پڑا ہوا ہے, کوئی ڈرگز پڑی ہوئی ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈریں گے, خوف کھائیں گے, ڈریں گے. غور کیجئے, یہاں کہا کیا گیا ہے؟ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ اے رسولو, اے نبیو, او اے حق کے دعوے دارو, تم فیصلے کرتے ہو کس کی بنیاد پر؟
ताल्लुक की बुनियाद पर जो तुम्हारा अपना होता है उसको टिकट बांट देते हो, उसको तो नाके से गुजरने देते हो, लेकिन जो तुम्हारा दुश्मन है या गैर है, मुखालिफ है, उसको नाके पर रोक लेते हो। जी। किस बुनियाद पर? अमल की बुनियाद पर नहीं, उसके किरदार की बुनियाद पर नहीं, करैक्टर की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ एसोसिएशन की बुनियाद पर। किसका ताल्लुक किसके साथ है? जी। आप समझ आ रही या नहीं आ रही? लेकिन जब मेरा वक्त आएगा जहां मैं बैठा हूं, तो मैं फैसले किसी रिश्ते की बुनियाद पर नहीं करता, किसी ग्रोह, किसी एसोसिएशन की बुनियाद पर नहीं करता। कोई किसी ही ग्रोह से, किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो, हादू वन्निसारा वस्साबीना, ये 3 ग्रोह हैं। कौन से 3 ग्रोह? इसका मतलब ये नहीं है यहूदी, ईसाई और सितारा परस्त और फलानगा, नहीं। हादू का गौर कीजिए, जैसे आपको पता है हर शख्स उसका जोड़ा है, हर शख्स उसका जोड़ा है। जोड़ा है। तो इंसानों को देखें, मुसलमानों को देख लें, इनका इन्हीं से जोड़ा है। एक वो आम मुसलमान, दूसरे मुलाटे, इनके रहनुमा है या नहीं है? जी है, मौजूद है। ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। फिर एक तीसरी कैटेगरी बनती है, मान लो जो ना मुलाटों में आती है, ना मुलाटों के पीछे चलने वाले, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है, ये हम लिबरल हैं। जी। हम क्या हैं? लिबरल है। लिबरल। तो आप जितना जी चाहे जोर लगा लो, आपको टोटल यही 3 कैटेगरीज नजर आएंगी। स्टेडियम में चले जाओ, 2 टीमें खेल रही हैं और तमाशाई हैं। जी। कितने हो गए? 3। एक टीम है और उसी टीम के सपोर्टर भी मौजूद हैं। टीम है, उसका जोड़ा है। एक टीम के अंदर एक हादू में से है, जिसे कहते हैं कैप्टन है, जो फ्रंट पर खेलते हैं जी। और दूसरे जो उनकी नुसरत करते हैं। अगर फुटबॉल देखें तो, अगर आप देखेंगे तो हर प्लेयर की अपनी पोजीशन होती है, ऐसा है ही नहीं है? कुछ प्लेयर जो हैं वो पीछे खेलते हैं, यानी उनका मकसद ये होता है कि दूसरी तरफ ना सिर्फ गोल ना हो, बल्कि गेंद को अपनी डी के अंदर लेकर आना है जी। उनका काम क्या, मकसद क्या है? डी तक बाल को पहुंचाना। और फिर कुछ ऐसे हैं जिनका काम है डी से गोल तक पहुंचाना जी। ये हो गए 2। हादू कौन से हो गए? जिन्होंने गेंद को, बाल को रास्ता दिखाना है। कौन सा रास्ता? गोल का रास्ता। जी। समझ आ रहे? डी के अंदर उनको मिलता है तो वो उसको गोल का रास्ता दिखाते हैं। और निसारा यानी नुसरत करने वाले। कौन है नुसरत करने वाले? वो जो डी में जो गेंद को गोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी नुसरत कौन करते हैं? कौन उन तक गेंद लेकर आते हैं, बॉल को? जी। समझ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही। या नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही, अच्छे से आ रही है। फिर एक तीसरा ग्रोह बन जाता है। कौन सा? जो तमाशाई हैं जी। तो किसी भी जाविये से देखने तो कितने ग्रोह बनते हैं? 3। जैसे खालक, खलक, मखलूक, माजी, हाल, मुस्तकबल, ऊपर नीचे, मरकज जी, दाएं बाएं, मरकज। जी। तो किसी भी जाविये से गौर करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा? 3 वजूद। जी। चौथा आता है सामने? नहीं आता। 3 लेयर्स आते हैं। तो ये कहा गया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इन 3 में से किस कैटेगरी में फाल करता है जी। दुनिया में कोई भी किस कैटेगरी में फाल करता है। मैं क्या देखूंगा? मैं सिर्फ एक चीज देखूं, क्या? मन आमाना बिल्लाह। मन कौन है? या वो या जो? कौन? जो आमाना कौन है? जो बिल्लाही यानी जो चल रहा है किसके साथ? अल इलाह के साथ चल रहा है। अल्लाह पर ईमान नहीं कहा गया, बे कहते हैं साथ से। अल्लाह यानी अल इलाह वो कौन है जो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, कोई भी अमल करता है तो कैसे करता है? अल इलाह, मखसूस खास के साथ। जी। समझ आ रही?
یعنی بالکل ایسے غور کیجئے گا، آپ آموں کی چھانٹی کر رہے ہیں، ان کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کس بنیاد پر کریں گے؟ اس بنیاد پر کہ یہ آم فلاں کے باغ سے آئے ہیں تو ان کو جناب اے کیٹیگری میں ڈالو، اور یہ آم جناب ہندو کے باغ سے آئے ہیں ان کو بی کیٹیگری میں ڈالو. جی نہیں ایسا نہیں. کوالٹی کے حساب سے کریں گے. جی آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آم کا جو ایک نمبر، یعنی جو آم کا کرائٹیریا ہے وہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے. تو جو جی اس کرائٹیریا کو فلفل کرے گا وہ آم وہاں پر جائے گا، اس کیٹیگری میں فال کرے گا، جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آم ہندو کے باغ سے آیا ہے یا کرسچن کے باغ سے آیا ہے یا یہ آم جو ہے وہ مسلمان کے باغ سے آیا ہے. جی جی کلیئر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے. بالکل. یہی بات کہا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ ہاں، یعنی تین گروہ بنتے ہیں انسانوں کے، کسی بھی شے کو تین کیٹیگری ہوتی ہیں. کیٹیگری کو نہیں دیکھا جائے گا کون کس کیٹیگری سے فال کرے. کیوں نہیں دیکھا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، غور کیجئے گا ذرا. اگر آپ تین وجود ہیں، تینوں کو الگ الگ رکھ دو، نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا. نہیں. نظام چلنا، تینوں جب ایک جگہ پر ہوں گے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بالکل. ادھر سے ایک کو ادھر لے جائے گا، اس کا ادھر ادھر، یہ تینوں جو ہے نا ایک دوسرے کے گھر بھیجے جاتے ہیں. تو جن کو گھر بھیجا گیا ہے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ نظام چلانے کے لیے. تو ان کو تو بھیجا گیا ہے نا، تو ان کا سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ نہیں. نظام چلانے کے لیے. نظام چلانے کے لیے، رستہ دکھانے کے لیے، سسٹم چلانے کے لیے. تو ان کو بھیجا گیا تو ان کو نکال لیا جائے گا. بالکل. یعنی بھیجتے ہوئے آپ جب نہیں دیکھ رہے کہ آپ کدھر بھیج رہے ہیں، تو نکالتے ہوئے دیکھنا چاہیے کدھر بھیج رہے ہیں، کدھر سے نکال رہے ہیں. نہیں دیکھنا چاہیے. ہو رہا کلیئر؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے حضرت. تو یہ ہے کہ من آمنا باللہ، من بھئی کون ہے جو کیا کر رہا ہے؟ باللہ، جو چل رہا، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کیسا ہے؟ الہ، یعنی خاص سے خاص. یعنی کمپیئر کیا جائے گا. مان لو کسی بھی انسان کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو کمپیئر کرتے 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 وہ جس نمبر پر آئے گا اس کو وہاں رکھا جائے گا. جی اگر مان لو دنیا کی نظر میں کوئی گھٹیا ترین انسان ہے دنیا کی نظر میں، اور اگر غور کیجیے گا اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، اور ان کے مسلمانوں کے رسول محمد سے افضل ثابت ہوتا ہے، اس کو اس کے اوپر رکھا جائے گا. جی اب کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ جی clear. اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، وہ کس خطے کا ہے. جی جی بالکل. ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی مہدیو جی کلیئر ہو تو رہا ہے. یہ کہا والیوم الآخر، اور جو یوم الآخر ہے، یعنی اب یہاں پر جب یوم الآخر کہا جائے، یوم الآخر کا یوم الآخری کہا گیا ہے. وقت جیسے جیسے بعد والا وقت آتا چلا جا رہا ہے، بعد والا وقت آتا چلا جا رہا ہے. آتا چلا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں ایک ارتقا بتایا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ اے رسولو، اے نبیو، تم نے ایک پیٹرن جو ہے وہ لانچ کیا. کیا کیا؟ ایک پیٹرن لانچ کیا. وہ پیٹرن کون سا ہے؟ وہ پیٹرن پنجابی میں کہتے ہیں انا منڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے انو. جی یعنی اپنے جنت میں جائیں گے اور جو بیگانے ہیں وہ جہنم میں. جی اپنوں کو نوازا جائے گا، بیگانوں کو کوڑے مارے جائیں گے، ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی. جی جی جیسے آپ نے دیکھا، غور کیجیے گا، ابھی داعش کا ہوا جو سیریا کے اندر، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پوچھتے ہاں بھی نماز ہی رکھتے ہیں، بتا نماز پڑھ کے دکھا. وہ کسی نے شیعوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی یا وہ ثابت نہیں کر پایا کہ وہ سنی ہے، تو اس کی وہیں گردن وہیں گولی مار دی. یہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ جی دیکھا تھا بالکل. مطلب کیا؟ یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، یا وہ اچھا ہے یا برا ہے. جی اس کی وجہ سے دنیا میں کیا کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا اس کے نہ ہونے سے یا اس کے ہونے سے. جی جی صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو مان لو عقیدہ ہے یا نظریہ ہے، جو اپنا مذہب ہے، اس مذہب کا ہے یا نہیں، اس گینگ کا ہے یا نہیں. اگر ہے تو جناب سلوٹ کیا جا رہا ہے، جاؤ جی آپ کا حق ہے، اور جو نہیں ہے اس کو وہیں گولی مار دی جاتی. یہ ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھی یا نہیں دیکھی؟ جی دیکھیں بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ کہا گیا کہ اے نبیو، اے رسولو، تم نے یہ پیٹرن جو ہے یہ نہ صرف لانچ کیا بلکہ اس کو پروموٹ کیا، اس کو اپ گریڈ کرتے رہے ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیکھ رہے. جی یہی پیٹرن بڑا کرتے رہے. اور جو سب سے آخری رسول تھا جس کو یہ محمد کہتے ہیں، وہ تھا آخری مین بڑا موہرا، بڑا کریکٹر کردار، جی جس کا یہ پیٹرن تھا. جی جی کہا لیکن جب بات ہم تک پہنچے گی تو ہم اس پیٹرن کو توڑ دیں گے. ہم اس پیٹرن کو
توڑ دیں گے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جب رشتہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مومن بھائی ہے. کون سا مومن؟ ٹھڈا مر پچھواڑے پہ. جی جی رنگ نہیں دیکھا جائے گا، نسل نہیں دیکھی جائے گی، خطہ نہیں دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا جائے تو کیا؟ کردار دیکھا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے. جی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی. بالکل آ رہی ہے حضرت. انہوں نے غور کی، انہوں نے جو پیٹرن متعارف کرایا تھا، مجھے بتائیں ان کے پیٹرن سے کسی ایک قوم کی جرت تھی دوسری قوم میں جا کر آباد ہو؟ کسی ایک قوم کا بندہ نہیں. دوسرے ملک میں کاٹ کے کھا جاتے تھے. نہیں. جی جی یہ عرب ہیں، یہ ہندی ہیں، جی یہ یورپین ہیں، جی رومی ہیں. جی کسی کی جرت تھی؟ نہیں تھی. نہیں، اب دنیا گلوبل ریجن بنی، کیسے بن گئی؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کوئی مسلمان جرت نہیں کرتا تھا عیسائیوں کے علاقے میں جانے کی، پتہ تھا مار دیا جائے گا. کوئی عیسائی جرت نہیں کرتا تھا مسلمانوں کے علاقے میں جانے کی. جی جی پاسٹ میں چلے جائیں نا. ایسا ہی تھا. جی جی بالکل ایسا ہی تھا. ایسا تھا. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ پیٹرن ان رسولوں کا متعارف کروایا ہوا تھا، اور یہ اسی پیٹرن کو اپ گریڈ کرتے گئے. انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے انو، یعنی صرف اپنوں کو نوازنا ہے اور غیروں کو محروم کرنا ہے، استحصال کرنا ہے ان کا. جی پھر آج بھی اب دیکھتے ہیں پالیٹکس چل رہی ہے، سیاست چل رہی، تو کیا چل رہی ہے؟ پارٹی بناتے ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں الیکشن جیت کے، تو اپنے ورکر اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں اور مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. جی بالکل. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا. جی ایسا ہی ہے. تو کہا گیا کہ جب ہمارا وقت آنا ہے، ہم جہاں بیٹھے ہم کیا کریں؟ ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کون کیا ہے، کون کس کیٹیگریز میں فار کرتا ہے، کس کا رنگ کیا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چٹا ہے، یا کوئی سانولا ہے. جی یہ چیز میٹر نہیں کرتی. ہمارے نزدیک اصول اور قانون کیا ہے؟ عاملہ صالحن. صرف دو کیٹیگریاں ہیں. دیکھا جائے گا مفسد فساد کرنے والے کون ہیں اور اصلاح کرنے والے کون ہیں. تو جو فساد کرنے والے ہیں ان کو ان کے گھر بھیجا جائے گا، ان کو وہ رستہ دکھایا جائے گا، اور اصلاح کرنے والوں کو ان کا رستہ دکھایا جائے گا. تو دونوں اپنے اپنے گھر. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو جب مان لو وقت جو ہے وہ دو سمتوں میں بہنا شروع ہو جائے پیرالل، ایک طرف فساد کرنے والے جا رہے ہیں، دوسرے اصلاح کرنے والے جا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے؟ ایک اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ مان لو ایک ایکسٹریم جنت، ایک ایکسٹریم جہنم. جی آپ سمجھ ہی نہیں آئی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آپ وہاں پھر آپس میں لگے رہیں. جی وہاں پر آمنے سامنے، یہ وہ وقت ہے جو انسان تصور نہیں کر سکتا. انویزیبل بیریئرز ہیں. یہ جو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ یہ ٹی وی، یہ وہاں والے آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. وہ جو جنت میں ہے، جی سمجھ آ رہی؟ وہ جو ایکسٹریم ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. بہرحال سمپل سی بات وہ کیا ہے؟ وہی من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ رنگ نسل خطہ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے. صالح ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے جیب میں پیسے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، چیز لیتے ہیں، آپ کو ڈر اور خوف ہوگا کہ پکڑے نہ جاؤ؟ نہیں. لیکن اگر جیب میں پیسہ نہیں ہوگا، دکان پہ جاؤ گے، کیسے لوگے چیز؟ جی خریدو گے یا چوری کرنے کی کوشش کرو گے؟ جی چوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو ڈر ہوگا یا نہیں؟ خوف ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل ہوگا. گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ واپس آؤں گا یا نہیں، کہیں رستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو گھر سے نکلتے خوف ڈر ہوگا یا نہیں؟ وہ گارنٹی ہوگی؟ جی بالکل ہوگا. اسی طرح ہم بارڈر کراس کر رہے ہیں، آپ انلیگل ہیں، آپ کے پاس مان لو جہنم کا پاسپورٹ ہے پاکستان کا، کیا خیال ہے؟ ویزا ہونے کے باوجود بھی آف لوڈ کر دیے جاؤ گے، ڈرتے رہیں گے پتہ نہیں پہنچ پاؤں گے نہیں، ویزا تو مل گیا ہے. جی ایک ایک قدم پر خوف زدہ ہوں گے. اگر جناب آپ جہاز پر سوار بورڈنگ ہو گئی ہے، غور کریے، سب سے پہلے پتہ نہیں ویزا ملنا ہی نہیں ملنا، پورا زور لگائیں گے، جتن کریں گے ویزے کی، لگ گیا جی ویزا مان لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد نئی ٹینشن ہے، پتہ نہیں جہاز پہ چڑھنا دیا جائے گا نہیں، بورڈنگ ہوگی یا نہیں، وہیں نہ روک لیں، بورڈنگ ہوگی، اب گیٹ پر نہ روک لیں، خوف. جی
جہاز تک چلے گئے, جہاز میں چلے گئے, اب خوف جلدی جلدی بس ٹیک آف ہو, کہیں آف لوڈ نہ کر دیا جائے. جی جی جو ٹیک آف کر گیا, اب جب جہاز ٹیک آف کر, نئی ٹینشن, پتہ نہیں انٹری ملتی ہے یا نہیں. جی جی آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی آ رہی ہے. اب انٹری بھی مل گئی آگے, جب انٹری ملی تو آگے طرح طرح کے لوگ ہیں. آپ مان لو دنیا کو یاشیاں کرتے اپنے مزے میں زندگی گزارتے دیکھنے ہیں, وہ آزاد ہیں, یہ اب انلیگل ہے, ان کا لیگل سٹیٹس ہی نہیں ہے. جی جی سمجھے؟ اب ذرا غور کریں, وہ کون ہیں جو قدم قدم پر غم کا, خوف کا شکار ہیں, جو کھاتے ہوئے بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ کھانے کے بعد نتیجہ کیا نکلنا ہے, بیمار ہو جانا ہے. جی جی اور وہ کون ہیں کہ جن کو پہ اوپر غم نہیں ہوتا, خوف نہیں ہوتا. غم مطلب پچھتانا نہیں, بعد میں پچھتاتے نہیں, کاش یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا, اور خوف آگے فیوچر کا. اب جب آپ کچھ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, جی پکڑے نہ جائیں. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی. تو یہ چیز ہے. اب یہ پیٹرن کسی نے رکھا تھا نہیں کہ بھائی زبان سے یہ کہنا کہ کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, زبان سے تو کہنا, لیکن جب پریکٹیکل کرنے کا وقت آیا تو کیا کیا بتائیں نا. جی بالکل برعکس کیا سب. پریکٹیکل کرنے کے بعد دنیا کی جناب عظیم ترین قوم کون ہو گئی؟ عرب ہو گئی. دنیا کا عظیم ترین رسول کیا, وہ کون سا ہو گیا کائنات کا؟ جی قسم ہو گیا. جی کمال نہیں ہو گیا؟ جی بتائیں نا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. جب جب کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں تو پھر مسلمان ہونے کی بنیاد پر جناب چھوڑا جاتا ہے, کافر ہونے کی بنیاد پر گردن کاٹ دی جاتی ہے. کیوں؟ جی کوئی فرق نہیں. تو پھر جو مان لو وہی ہے کو کاڑا مسلمان ہے, اس کو اپنا رشتہ کیوں نہیں دیتے؟ جی کیوں جی؟ بالکل رشتہ لیتے کیوں نہیں ہیں؟ ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی جی کلیئر ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے سر. تو یہ اب یہ پیٹرن کون سا پیٹرن؟ مکمل غیر جانبداری والا پیٹرن. یہ پیٹرن رکھنا تھا اور پرانا پیٹرن توڑنا تھا. نہ کسی نے پرانا پیٹرن توڑا, نہ کسی نے نیا پیٹرن رکھا. اور آج جو یہاں پر پرانے پیٹرن کو توڑ کے نیا پیٹرن رکھ رہا ہے, ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں, مروڑ اٹھ رہے ہیں, ان کو پیچز لگ رہے ہیں. جی بالکل. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی بالکل. اب اگر آپ اسلام کے اندر رہیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی؟ کچھ بھی نہیں. اس سے نکلیں گے تو سمجھ آئے گی. اور یہاں جو بتایا من آمن باللہ والیوم الآخری, والیوم الآخری کا مطلب کیا؟ آخری تسلسل کے ساتھ بعد آتا چلا جائے, جیسے وقت نہیں آگے آتا چلا جا رہا ہوتا ہے. جی 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 تو یوم الآخر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے والیوم الآخر, باللہ والیوم الآخر, باللہ یعنی اللہ الہ جو ہے جس سے اوپر جو یکتا ہے, اس سے جب وقت سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہر گزرتا لمحہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ دنیا میں کیا آتا جائے گا؟ رنگ کیا چڑھتا جائے گا؟ پرانا پیٹرن ختم ہوتا چلے گا, مرتا چلا جائے گا, اور یہ جو نیا پیٹرن ہے یہ وسیع ہوتا چلا جائے گا, پھیلتا چلا جائے گا. جی سالے والا. جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میری قوم کا ہے, میری نسل کا ہے, میرے رنگ کا ہے, میرے مذہب کا ہے, میرے فکر کا ہے, میرے گروہ کا ہے. اور جو لوگ اس دلدل میں پھنسے رہیں گے اور دنیا میں یہ دلدل پھیلانے کی کوشش کریں گے تو ان کو پکڑے میں بلو میں گھسا دیا جائے گا. جی ان کا جو اسلام کا بخار ہے نا پوری دنیا میں پھیلانے کا, ان کا اسلام کا بخار ان کے سمیت جہاں سے نکلا وہاں گھسا دیا جائے گا. جی ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی جی کلیئر ہو رہا ہے حضرت. یعنی بتایا گیا کہ جہاں پر بیٹھ کے ہم یہ پیٹرن رکھ رہے ہیں, یہ بنیاد رکھ رہے ہیں, وہاں سے آگے اب دنیا میں کیا چلنا ہے؟ دنیا میں شعور نے چلنا ہے. جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے. جی جی بالکل. کسی ایسوسی ایشن کی بنیاد پر نہیں کہ ماں ہے تو اس کی مان لی جائے, بلیک میل ہو جائے, بیوی ہے تو مان لیا جائے, باپ ہے تو مان لیا جائے, بچے ہیں تو مان لیا جائے, اولاد ہے تو مان. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟
یہ چیزیں بالکل آ رہی. رنگ سیم ہے تو مان لیا جائے، اپنے علاقے کا ہے تو مان لیا جائے، اپنی نسل کا ہے یا اپنے مذہب کا ہے، اپنے فرقے کا ہے، اپنے گروہ کا ہے، اپنی گینگ کا ہے. جی جی جو کہ آج اگر دیکھیں آپ تو یہ جو سوال ہے، آج جو شروعات ہوئی ہے نشست کی، اسی کے اوپر ہوئی کہ یہ جناب مومن بھائی جو ہیں اپنے مومن بھائیوں کی مدد کر رہے تھے تو کر رہے ہیں تو جی ان کو مشکل سے نکال رہے ہیں. جی بالکل. جی بالکل. تو یہ پیٹرن کون سا تھا؟ کون سا پیٹرن ہے یہ؟ یعنی اپنا جو ہے اگر جرم کرتا ہے اس کو سزا سنائی جاتی ہے تو اس کو جناب سزا سے نکال دیا جائے اور غیر جو ہے اس کو ڈبل دی جائے. کمال نہیں ہو گیا؟ جی بتائیں ذرا. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی، تو جو سوال جنہوں نے کیا تھا ان کا کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اگر تو سمپل سی بات ہے نا، اگر تو وہی اسلام اس کے اندر بیٹھنا ہے تو کیا کرو گے؟ اس کے اندر بیٹھنا ہے تو سمپل سی بات ہے، ایک طرف قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہیں، دوسری طرف جناب کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، ان کے اوپر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. یہ پرینک تو نہیں ہو رہا کہیں ان کے ساتھ؟ جی پرینک ہی ہے. بہت بڑا پرینک ہو رہا ہے. اس سے بڑا کوئی پرینک ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ چیز یہ ہے غور کی، وہ کون ہے جس نے یا جنہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؟ کس نے کہا؟ مسلمانوں نے. مجھے صرف اتنی بات بتا دیں، جن کو یہ یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں ان کے 2 کان، ناک کے 2 نتنے، 2 آنکھیں، 1 سر، 2 ٹانگیں، 2 پاؤں ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ان کے پاس ہے جیسے یہ ہے ویسے وہ ہیں یا نہیں؟ دونوں ایک پوائنٹ پر مشترک ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی منوان ایسے ہیں. بالکل ایسے ہیں. جب دونوں 2 ٹانگوں والے مشترک سیم ثابت ہو رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں باقی تو اختلافات سطحی ہیں نا؟ جی بالکل. تو وہ دور نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. کیوں جی؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اختلافات وہاں دور نہیں ہوتے جہاں پر اشتراکیت ثابت نہ ہو، مشترکہ پن، مشترک پوائنٹ، نقطہ ثابت نہ ہو. تو جب وہ بھی 2 ٹانگوں والے، تم بھی 2 ٹانگوں والے، تو پھر مجھے یہ طے کرنا، ڈکلیئر کرنا تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. یہ کون کہہ سکتے؟ یہ صرف وہ کہے گا، وہ مجرم کہے گا جس نے اپنی ذاتی دشمنی کو کائنات کی لامحدود دشمنی ثابت کرنے کی کوشش کی، بنانے کی کوشش کی. جی بالکل. کہ دشمنی اس کی، مکاری اس کی، لیکن اس نے کہا کہ پوری کائنات وہی کرنا شروع ہو جائے، ہر طرف یہی ہونا شروع ہو جائے. جی یہی چلتا رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اختلافات تو مجھے بتائیں، یہودی اور عیسائی کس نے کہا یہ میرے دشمن ہیں؟ مسلمانوں نے. کسی اوپر سے اللہ نے اگر کہا تھا، یا جس کو یہ محمد اپنا رسول کہتے ہیں اس نے کہا تھا؟ نہیں قسم نے دی المعروف محمد. تو کیا شروع میں کہا تھا یا بعد میں کہا؟ شروع میں تو ان کو دعوتیں دے رہا تھا. جی ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا تھا. جی عیسائیوں کے ساتھ بیاہ بھی کیا. جی بالکل. بتائیں نا. جی ایسے ہی کیا. یہودی سے ادھار لے کے کھاتا رہا. جی اس وقت کہاں تھا؟ بالکل بتائیں نا. بالکل. لیکن جب انہوں نے سوالات اٹھائے کا، ہمارے سوالات کے جوابات دے، اور آگے سے عاجز آ گیا اور نہیں بس مجھے اللہ کا رسول مانو، ضد پر آ گیا، تو کیا کیا؟ جی ان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا. جی تو مجھے یہ بتائیں وہ کون ہے جس نے کہا تھا کہ میں تیرے نام پر ان کو گمراہ کہوں گا، تیرے نام کے ساتھ، تیرا نام لے کر، نام تیرا استعمال کروں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ میری دشمنی ہے، میں کہوں گا یہ اوپر والے کے دشمن ہیں، یہ اس کی دشمنی ہے. جی قسم. جی بالکل المعروف محمد. جی بتائیں نا. جی قسم المعروف محمد. جی تو اب اس کی ذاتی دشمنی کو، اس کی ذاتی اناد کو، اس کے ذاتی تعصب کو مجھے بتائیں کائنات کا اٹل قانون بنا دینا چاہیے، اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے چلا جانا چاہیے. نہیں اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. بالکل. بھائی نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتے جب دونوں کے دونوں بشر ہیں، 2 ٹنگوں والے ہیں؟ وہ بھائی آپ اختلاف دور کرنے کی طرف سفر کرو، آٹومیٹک آہستہ آہستہ جو ہے وہ وقت آ جائے گا جہاں پر اختلاف ختم ہو جائے گا. جی بالکل. لیکن جب آپ کہو کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتے، اختلاف ختم
ہو ہی نہیں سکتا. وہی جیسے یہ مسلمان ہے پاکستانی کیا کہتے ہیں, دو قومی نظریہ. جی کیا جی؟ جی دو قومی نظریہ. دو قومی نظریہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا نظریہ ہے جی, جی یہ اللہ کا فتویٰ ہے. اتنے بڑے سور کے بچے ہیں. دو قومی نظریے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ دو خدا دنیا میں جو آپس میں لڑتے رہیں, کبھی ایک نہ ہوں جی, دونوں الگ الگ ہیں جی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جب آپ کہتے ہو کہ دو الگ الگ قومیں ہیں, مطلب یہ ایک نہیں ہو سکتے, یہ ایک نہیں ہیں, یہ دو الگ الگ ہیں. اور اگر کسی نے ان کو ایک کرنے کی کوشش کی تو وہ جی اللہ کے دشمن ہے. وہ اللہ کے دشمن ہے یا سور کا بچہ تمہارے دشمن, تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو اور ڈال اللہ پر رہے ہو جی. بالکل جی. آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. کون سے اللہ کا دشمن ہے؟ یہ جو اجتماع ہے, اجتماع نامی اللہ. جیسے آپ کو بتایا کہ انڈا ہے, اس کا چھلکا ہے, اس کی سفیدی ہے, زردی ہے. کوئی بھی فروٹ ہے, پھل ہے, اس کا چھلکا ہے, گودا ہے, اس کا ٹیسٹ ہے, یا اندر گٹھلی ہے. 3 لیئرز آتے ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل ہے. بالکل ہے. تو اسی طرح اللہ کی بھی کتنی لیئرز ہیں؟ 3 لیئرز ہیں. کون سے اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ اب ایک اللہ ہے جس کو مان لو ہم, مان لو جی احترام, وہاں پر احترام کا اظہار کرتے ہیں. ایک اللہ اس کا ہم جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. لفظ ایک ہے جی جی لفظ ایک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وجود یا ذات بھی ایک ہے. نہیں نہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی کلیئر ہو رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں, دو قومی نظریہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ایک نہیں ہو, صلح کی طرف نہیں جانا. جی تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ والیوم الآخر وعمل صالحا. صالح کسے کہتے ہیں؟ درست کرنا, اصلاح کرنا, خرابی دور کرنا, صلح, جوڑ. صالحن کس کو کہتے ہیں؟ اسمبلنگ, جوڑنے کو, چیزوں کو, وجود کو, اشیاء کو ترتیب میں لانا, جوڑنا. کیا کرنا؟ جوڑنا, ترتیب میں لانا. اور فساد توڑ کو کہتے ہیں. تو جب آپ کہتے ہو کہ دو قومی نظریہ, دو الگ الگ قومیں, ہندو اور مسلمان, تو مجھے یہ بتاؤ, آپ خود بتاؤ کہ یہ اصلاح ہے, یہ جوڑ ہے یا توڑ ہے؟ توڑ ہے. تو پھر خوف اور غم کن پر ہوگا؟ کون ہے جو خوف اور غم کا شکار ہوں گے, جوڑ والے یا توڑ والے؟ توڑ والے. تو مسلمانوں سے پوچھے کہ سکون میں ہے دنیا کا کوئی ملاٹا؟ سکون میں ہے, امن میں ہے, چین میں ہے, شانتی میں ہے؟ بدحالی کا شکار ہے, تباہ شدہ ہے. جی خوف اور غم کا شکار ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. کیوں, کس وجہ سے ہیں؟ اگر اصلاح کرنے والے ہوتے تو خوف اور غم کا شکار ہوتے؟ کبھی نہ ہوتے. جی, ان کا تو جو ملک کا پرائم منسٹر ہے اس کی بھی تنبیہ اتروا لیتے ہیں اگلے. جی بالکل. یہ عزت ہے ان کی. جی جی ہو رہا, کلیئر نہیں ہو رہا؟ اس کو بھی امریکہ گیا تھا, ننگا کر لیا تھا نہیں اگلوں نے؟ جی جی بالکل کر لیا تھا. وہ جو شاہد حقانہ باسی ہے, جب امریکہ گیا تھا ایز اے پرائم منسٹر پاکستان, تو اگلوں نے فل ننگا کر کے تلاشی لی تھی یا نہیں لی تھی؟ جی جی بالکل لی تھی, اور فوٹیجز بھی موجود ہیں اس کی ایئرپورٹ کی. جی, اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, وہ پھر پیچھے سے انہوں نے سوراخ بھی چیک کیا تھا. جی جی بالکل ایسے اتنی عزت کی تھی انہوں نے. جی جی تو ایسا پھر کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ صالحین کے ساتھ ایسا ممکن ہے؟ نہیں. پھر اتنے بڑے مکار, اتنے بڑے فراڈیے ہیں, اتنے بڑے حرام زادے ہیں. مجھے بتاؤ, آپ خود بتاؤ, آپ ایک ایسے گھر میں ہو جس گھر کا سربراہ انصاف پسند, اصول پسند ہے, اس کے اوپر آپ انگلی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ جی اور وہ اگر کسی کو جوتے مار رہا ہے, کسی کی اگر چیخیں نکلوا رہا ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے کہ بھئی یہ امتحان لے رہا ہے اس کا؟ نہیں بالکل نہیں کہہ سکتے. سمجھ نہیں آئی؟ جی جی آ رہی ہے. یعنی انہوں نے یہ عام کر دیا, پھیلا دیا ہوا کہ یہ جو ذلتیں ہیں, جو مصیبتیں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو ذلتیں ہیں, جی یہ مسائل ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ تو جناب اللہ کا انعام ہے, رسولوں کی سنت ہے, یہ تو آزمائش ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے, بندہ یہ کہے کہ پاکستان کی جیلوں میں پاکستان کے نیک لوگ موجود ہیں.
इंडिया की जेलों में इंडिया के जो नेक तरीन लोग हैं वो मौजूद हैं जी, पवित्र जी। पवित्र। आई समझ नहीं आई? यूरोप की जेलों में जो नेक बंदे हैं उनको कैद किया गया हुआ जी। जी एक बंदे को फांसी की सजा दी जा रही है तो क्या है जी, वो अल्लाह का यानी वो नेक बंदा है, वो जी कमाल नहीं हो गया? जी मुजरम को सजा दी जा रही होती है, मुजरम सजा का शिकार होता है और ये उसको इम्तिहान, आजमाइश और क्या क्या ऊपर फुलझड़ियां सजा देते हैं। जी बिल्कुल। इनकी आदत है कब्र के ऊपर फूल डालना, मोमबत्तियां लगाना, अगरबत्तियां लगाना। किसके ऊपर? जी कब्र के ऊपर। क्यों? देख अंदर क्या है, अगर इतनी खुशबूदार शय होती तो उसको मट्टी मणु मट्टी तलक दबाते कि बाद ताफुन ना आए, बदबू ना आए जी। कभी नहीं जी। अंदर बदबू को बंद किया है और ऊपर जनाब लगा क्या रहे हैं अगरबत्तियां, बता रहे हैं ये खुशबू है जी। अंदर गलाजत जो है वो दबाई है, ऊपर फूल डाल के ये साबित करें अंदर फूल है जी। जी ये हालत है इनकी। जो इस कायनात के सबसे बड़े मुजरम थे जी, जो जी बिल्कुल। जिनको निशाने इबरत बनाया गया। मुझे एक बात बताएं, आज भी ये चीज आम है, पहले क्या होता था कि सूअर जो है वो खेतों को उजाड़ देते थे, फसल को उजाड़ देते थे। तो क्या करते थे, एक सूअर को मार के लटका दिया जाता था जी। एक सूअर को मार के लटका दिया जाता था। लटका दिया जाता था। अब गौर कीजिएगा, वो एक सूअर को क्यों मारा गया? क्या उस अकेले एक सूअर की वजह से? नहीं, निशान इबरत बनाया गया बाकियों के लिए। अगर गौर करना, अगर वो अकेला ही फसल में आता तो क्या उसको पकड़ के मार के लटकाया जाता? नहीं। मार के फेंक तो दिया जाता लेकिन लटकाया ना जाता। जी बिल्कुल। लटकाया गया, इसका मतलब क्या है? इबरत का निशान बनाया गया। और भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है जो आता है फसल को तबाह करने जी। जी और उनमें जो सरदार है उसको मार के लटका दिया है। किस लिए? ताकि इबरत हासिल करें, वो इबरत के लिए। ऐसा ही है जी ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, इसी तरह आप देखते हैं कि एक सुअर को लटका दिया गया और उसको क्या दर्जा दे दिया? रसूल का। बताएं जी। और आपको पता है कुसम को कहा गया कि जिसने आना है ना, जिसने आना है, जो असल मसीहा है, जो ऊपर वाला है, जिसने अदालत लगानी है, वो क्या करेगा? वो आके सलीब तोड़ेगा और सूअर का कत्ल करेगा। जी, सलीब तोड़ेगा और सूअर का कत्ल करेगा। आज तक कोई जान पाया, कोई समझ पाया सलीब तोड़ना क्या है और सूअर का कत्ल क्या है? सलीब और सूअर का आपस में ताल्लुक क्या है? जी आज से पहले नहीं जान पाए जी। अब हल्की हल्की समझ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। जैसे एक सूअर जिसको मार कर लटकाया जाता है, अकेला उसकी अपनी वजह नहीं होती बल्कि तमाम सूरों की वजह होती है। वो जो रेवड़ यानी पूरा रेवड़ जो है वो उजाड़ता है फसलों को, खेतों को। जी जी उन सब की वजह से वो एक मारा जाता है ना, जी बिल्कुल लटकाया जाता है। जी जी। इसी तरह मुझे बताएं ईसाई क्या कहते हैं कि ईसा को या जीजे को सलीब पर क्यों चढ़ाया गया? उसके अपने गुनाहों की वजह से या तमाम ईसाइयों के गुनाहों की वजह से? तमाम ईसाइयों के गुनाहों की वजह से। तो फिर मुझे बताए कौन हुए? यही रसूल। ना ओ गौर करें जरा, वो कौन सी कौम है, वो कौन सी स्पीशी है जहां पर जुर्म तो पूरी स्पीशी करती है लेकिन सजा जब दी जाती है तो पूरी स्पीशी को देने के बजाय क्या कहते हैं, एक को मार के लटकाया जाता है। जी बताएं जी। सुअर। जी बिल्कुल। या कोई और स्पीशी है? नहीं यही है, वाइल्ड बोर सुअर। जी
ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ایسا ہی ہے جی تو مجھے بتائیں پھر انسانوں میں ایک اسپیشی ایسی ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے ہے جن میں بھی ایک کو پکڑ کر لٹکایا گیا، بالکل جی بالکل ہے تو کس پر لٹکایا گیا؟ جس پر لٹکایا گیا اس کو بھی مقدس بنا لیا، کیا؟ صلیب۔ اور جو صلیب پر لٹکایا گیا وہ کیا تھا؟ سور، اور اس سور کو کیا بنا لیا؟ رسول رسول جی صاحب لگا لیں۔ جی یہی قسم کو کہا تھا کیا کرنا ہے تو نے؟ صلیب توڑنی ہے، یعنی یہ جو صلیب کی پوترتا ہے نا، اس کی حقیقت کیا کرنی ہے؟ جی جی جنہیں صلیب کو مقدس بنا لیا ہے اور جی سور کا قتل کرنا ہے۔ سور کا قتل مطلب وہ جو صلیب پر چڑھایا گیا، جس کو انہوں نے مقدس بنا لیا ہے، جس کو انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے، زندہ، جس میں انہوں نے جان پھونکی ہوئی ہے۔ جی جی بالکل جی کون؟ جس کو لٹکایا گیا صلیب پر، وہ سور ہے۔ اس سور کو قتل کرنا تھا، اس سور کو قتل کرنا تھا۔ اور اس نے اس سور کو قتل کیا، یا اسے سور تک بھی ایکسپٹ کیا، مانا، یا پھر یہ تو اس کے رسول ہونے کی گواہیاں دینا شروع ہو گیا، مقدس رسول بنا دیا۔ جی بالکل الٹا اور تقدیس جو ہے وہ اس کے لیریں چڑھا دی، جی، اور پینٹ کر دیا۔ جی بتائیں جی، جی جی بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ تو کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بہت کچھ سمجھ آ رہی ہے مہادیو جی، آ رہی ہے۔ یا ابھی بھی کوئی شک رہ رہا ہے؟ نہیں نہیں بالکل کلیئر ہو رہی ہے ہر چیز۔ تو اب بتائیں جی ذرا، اب کیا کرنا ہے؟ خود کو ٹھیک کرنا ہے، شعور کی طرف نہیں، سفر وہ تو کرنا ہے اور اپنے عمل سے وہ تو ثابت کرنا ہے۔ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ جو آپ دنیا میں جو پیٹرن چل رہا تھا اس کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا تھا، کیا ہو رہا تھا کہ جتنے بڑے بڑے مجرم تھے، جتنے بڑے بڑے مجرم تھے، ان کو کیا بنایا گیا، کیا بنا دیا جاتا تھا، کیا بنا دیا جا رہا تھا؟ جی جی مقدس ہستیاں، رسول۔ اور بعد والے ان کے پاس کسی قسم کی کہ ان کے بارے میں کوئی اتھینٹسٹی یا کوئی بھی کچھ ایسا مواد ہوتا تھا جس کی بنیاد پر کوئی ثبوت وہ کہہ سکیں کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں ان کے نام پر، یا ان کو جو سمجھ رہے ہیں درست، یہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ بالکل نہیں تھا لیکن اس کے باوجود کیسے ان کے اوپر جو ہے پکے ہوئے ہیں؟ بالکل ہاں جی، جی ایسا ہی ہے۔ تو یہ پیٹرن کنہوں نے لانچ کیے؟ کنہوں نے یہ پیٹرن کو مضبوط کیا، بڑا کیا؟ انہی تمام رسولوں نے جی۔ کیا تھے سارے کے سارے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ثابت ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں بالکل۔ جی اب کریں جی بات، آج مزید کریں گے، سوال نہیں کریں گے؟ وہ دو ہیں نا جنہوں نے ہینڈ ریز کی ہے، ہاں تو وہ مائک تو ان کے آن ہے نا، وہ نہیں آ رہے اب۔ نہیں آ رہے۔ ہاں اصل میں وہی بس سانپ سونگ گیا ہوا ہے۔ جی جی کون سا سانپ؟ جی جس نے ڈسا ہوا تھا۔ جی قسم بن عبداللہ یعنی ابن آمنہ ابن ابی کبشہ مصر 20% المعروف محمد رسول اللہ۔ جی محمد۔ جی ہاں محمد، اور آگے بھی تھوڑا غور کریں کیا تھا، تو وہ سونگ گیا ہوا ہے نا، کیا کرنے بیچارے۔ جی جی اب دیکھ لیں مسلمان جو ہیں، کوئی ایسا بندہ کہ جس کو نہیں کچھ پتا، وہ چھوٹی سی کوئی بات کرے گا، اس کی بات کا بتنگڑ بنا کے زبردستی کہیں گے اس نے توہین رسالت کر دی، اس نے گستاخی کر دی، اور زبردستی اس کے پیچھے پڑیں گے، وہ معافیاں مانگے گا، وہ کہے گا صفائیاں دے گا میں نے ایسا نہیں کیا، نہیں کہیں گے نہیں تو نے کیا ہے، تو نے کیا ہے۔ یہاں پر اب سینکڑوں کامنٹس ہو چکے ہیں، کامنٹس میں آ کے چیخیں مار رہے ہیں، جی مولوی بھی سن رہے ہیں، سب سے زیادہ یوٹیوب کی جو ٹریفک ہے وہ واٹس ایپ سے آ رہی ہے،
व्हाट्सएप पे ऊपर एक दूसरे को लिंक भेज रहे हैं, कौन है जो किधर भेज रहे हैं बताएं जी? फिर भी खामोशी है। एक दूसरे को भेज रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जी। फिर भी खामोशी है। क्यों खामोशी है? इसको कहते हैं बांध के मारना जी, हक का मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल बेशक ऐसे इस तरह बांधते हैं हम। जी। किसी की है जरूरत कोई सामने आए जी? किसी की जरूरत नहीं है। पता है इधर तो वही बात है, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले जी जी। सब खामोश हैं। और ये जो यहां बैठे हैं ये बेचारे ये तमाशा देखना चाहते हैं, ये कहता है क्यों नहीं शोर माच रहा, इसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे जी, क्यों ऐसी वैसी खबर नहीं आ रही। हाँ जी, इनको ये नहीं पता, ये बस है। हाँ ये नहीं पता कि इधर कौन बैठा हुआ है जी तमाशाई बनना चाह रहे हैं ऑडियंस जी। जी। अब इतनी इज्जत मुझे बताएं आज तक किसी ने की, कोई तस्वर कर सकता था? बिल्कुल किसी के तस्वरात में भी नहीं था जी, बिल्कुल। ये तो मोहम्मद के नाम के साथ दुरूद ना लगाएं जब तक इनको चैन नहीं आता। उधर से YouTube को शिकायतें कर रहे हैं। YouTube क्या करता है? YouTube हर वीडियो का मैनुअल ह्यूमन रिव्यू करके हमें ईमेल करता है। जी YouTube भी कह रहा है चुप के रखो। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। YouTube हमारी एक एक वीडियो का रिव्यू कर रहा है, हर वीडियो का जो मैनुअल ह्यूमन रिव्यू हो रहा है, और जी ईमेल आती है बकायदा कि बिल्कुल चुप के रखो, यानी सब कुछ जबरदस्त है, किसी किस्म का कोई ऐसा वैसा नहीं है कि भाई कोई रुकावट लगाई जाए, रोक लगाई जाए या पाबंदी लगाई जाए जी, जी बिल्कुल। या कुछ पॉलिसी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं है। जी। ये मौलवी शिकायतें लगाते हैं। जाहिर है, तो हजारी बात है, अब बेचारों ने हाथ पांव नहीं मारने। जी जी। खत्म नबूवत के मुजाहिद। हाँ, खत्म नबूवत। नबूवत जी आवाज आ रही? जी जी आ रही।